اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے مختصراً اس ٹاپک کو، اس عنوان کو سرنامہ کلام بنایا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان، اس کا نام ہے، اس عنوان کا نام ہے معجزۂ قرآن۔ معجزہ عجز سے محفوظ ہے، اور عجز اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے مقابل اور مخالف دشمن کو مار دے اور جواب دینے سے اپنے عاجز ہے۔ معجزہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لفظ معجزہ استعمال خدائی طاقت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے اگینسٹ جو ورڈ، جو حرف استعمال ہوتا ہے، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جادو، سحر، کرتب وغیرہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جادو، سحر یا کرتب وغیرہ انسانی طاقت کا ایک معیار ہے، انسانی طاقت کی ایک مشق کا نام ہے۔ لیکن جب یہی طاقت باطل قوتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے، اور حکومت ایسی بنائے کہ جس سے ظلم میں اضافہ ہو، اور ظلم یہاں تک پہنچے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس کو استعمال کرنے لگیں، اس ٹول کو استعمال کرنے لگیں اور حکومت اس سے قائم کرنے لگیں، اور خدا کی یاد کو لوگوں کے دلوں سے محو کرنے کے لیے آمادہ رہیں، تو پھر معجزے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ معجزہ یا جادو، اس میں بہت فرق ہے۔ معجزہ انسان نہیں دکھا سکتا، یہ صرف عطائے خداوندی ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے اور اپنے اپنے زمانوں میں اس کو دکھایا، تاکہ لوگ خدا کی وحدانیت کو محسوس کریں، اس کو قبول کریں، اور اسلام کی بازوں میں توانائی پیدا ہو، اور دوسری طرف دشمن مغلوب ہوتا جائے، اس کو منہ کی کھانی پڑے۔ جس زمانے میں جو معجزہ جس نبی کو دیا گیا، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کس فن میں کتنی مہارت یا کمال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس زمانے کے حساب سے انبیاء کو معجزہ عنایت کیا گیا۔ نمرود کے ابراہیم کے مقابلے میں نمرود، فرعون موسیٰ کے مقابلے میں آ کے عاجز رہے اور بالآخر تباہ و برباد ہوئے۔ ہر فرعون رائے موسیٰ معلوم ہونا چاہیے کہ معجزہ موقع اور محل کے لحاظ سے انبیاء کو عطا ہوتا رہا، اور جس زمانے میں جس قسم کے معجزے قدرت نے محسوس کیے، ان کو عطا کر دیے گئے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں زور تھا کہ لوگ فن کمال لوہے کی چیزوں کو بنا کر حاصل کر رہے تھے، لوہے کی زرہ بنا کرتی تھیں، فن ہر بنا میں ایک نام رکھا کرتے تھے، ہتھیار یا سامان ہر تیار کیا کرتے تھے، تلواریں، نیزے، تیر، تبر، زرہیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہا نرم کرنے کا یہ معجزہ دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جایا کرتا تھا، اور وہ اس سے زرہیں بنا لیا کرتے تھے۔ جب جادو و سحر کا زمانہ آیا تو موسیٰ عمران کو مبعوث کیا گیا، اور ید بیضا یا عصا کے اژدہے ہونے کا معجزہ عطا کیا گیا، جس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے تمام سحروں کو باطل کر دیا، اور فرعون کی طرف سے رسیوں کا جادو سانپ کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے اپنے عصا کو زمین پر ڈال کر تمام سانپوں کو نگلوا لیا،
جس سے سب کے سب حیران رہ گئے اور فرعون کا جادو موسیٰ کے مقابلے نہ چل سکا۔ اس کا نتیجہ برآمد ہوا کہ فرعون والے بے شمار بندے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ کر مومن باللہ ہو گئے۔ جب وہ زمانہ آیا، دنیا والے علم طب میں کمال منزل پر فائز تھے، ایسے میں انہوں نے غرور کیا کہ ہم سے زیادہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو طب کے اندر میدان میں جو ہے وہ بازی لے جائے، ہم سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث کیا اور معجزہ عطا کیا جو قول انسانی کو چشم زدن میں تھکا کر بٹھا دینے میں تھا۔ یعنی اگر کوئی چیز مردہ ہے، انسان مردہ ہے تو وہ زندہ نہیں کر سکتے تھے، برس کا مرض ہے تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، پیدائشی کوئی اندھا ہے تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، ہاتھ جوڑ کر ہم اپنے تمام علوم کو ایک طرف رکھتے ہیں اور آپ پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن بہت سے اس میں گمراہ بھی ہوئے، لیکن زیادہ تر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار ہوئے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ زمانہ آیا کہ عرب کے باشندے فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور ان کو گمان ہونے لگا کہ فصاحت و بلاغت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہمارے یہاں کے بچے فصاحت و بلاغت میں طاق ہیں، لہٰذا ہم زیادہ کوئی فصاحت و بلاغت میں یکتا نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا ثانی نہیں ہے، کوئی بھی ہماری مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہم فصاحت و بلاغت میں یکتا ہیں اور ہم اپنے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم ایک طرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ ہیں، تو اس طرح ہم یہی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے کسی کے سامنے ذان و ادب طے نہیں کیا، اور آپ مبعوث ہوئے، حسب مصلحت قرآن بصورت معجزہ عطا کیا، اور آپ نے عرب کا رنگ دیکھا، سورہ انا اعطیناک الکوثر لکھ کر اس مقام پر لٹکا دیا جہاں سبعۃ معلقات زومہ عرب کے 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے۔ فصاحت و بلاغت کے متوالے اشعار کے پوجنے والے جب ان کی پرستش کے لیے در کعبہ پر پہنچے تو دیکھا عربی میں چند جملے لکھے ہوئے، ان کی فصاحت و بلاغت کو ملاحظہ کر کے دنگ رہ گئے۔ بزرگان قوم کو اطلاع ملی اور سب نے بغور مطالعہ کیا، ان کی ہمتیں پست ہوئیں، غرور ان کا جاتا رہا، کعبے کے در میں لٹکے ہوئے اشعار اتار لیے گئے۔ خالق کائنات ان کے چہرے میں شکست کے آثار دیکھ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ فتح ہمارے پیغمبر کے ہاتھ ہے۔ اس نے فوراً بزبان رسالت پکار کر کہا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اے عرب کے خود سروں، قرآن کی کسی بھی ایک سورہ کا جواب لے آؤ، تو ہم جانیں کہ واقعاً تم فصاحت و بلاغت میں کامل ہو، تمہارے کمال کا جواب نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی تم جواب نہیں لا سکتے، تو سنو تو ہرگز نہیں لا سکتے۔ قرآن کے سامنے پھر سر جھکاؤ، قرآن کے سامنے ہتھیار ڈال دو، قرآن کے سامنے یہ مت کہو کہ ہم سب سے زیادہ بلند ہیں، کیونکہ یہ قرآن جیسے کہ تم نے خود کہا، مہذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ شکست خوردہ انسانیت جب خدا کے مقابلے میں آ رہی تھی تو اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا کہ کس کا کلام ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے آئی، اللہ کی اس آیتوں کے سامنے آئی، اللہ کے قرآن کے سامنے آئی، اللہ کے سورہ کے سامنے آئی، تو پھر فوراً کہا، برجستہ کہا، مہذا کلام البشر، یہ ہمارا کلام نہیں۔ یعنی انسانیت تسلیم کر رہی تھی کہ ہم اس سے عاجز ہیں۔ یہی ایک معجزہ ہے۔ فصاحت و بلاغت عرب کے لیے جو ایک بلندی کا مقام تھا، ایک بلند معیار تھا، اس کے لیے کہا گیا، اس کے پیچھے میں سے کہا گیا قرآن نے، اور اس میں یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ ہم نے تمہیں ایسا معجزہ دیا کہ جو ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ قرآن مجید من حیث الفصاحت و بلاغت معجزہ، لیکن ساتھ ساتھ اس میں فضائل بھی تھی۔ اس نے ان معاشروں میں انقلاب عظیم کی ذمہ داری بھی لے رکھی تھی اور انہیں شرافت انسانیت کے بلند معیار پہ فائز کرنا اس کا منصوبہ تھا۔
بدکاری اور قتل و غارت گری جیسے ننگے انسانیت کردار سے معمور تھے۔ امام الانس والجن حضرت علی ابن ابی طالب ایک ایسے خطبے میں جو آپ نے حاکم شام کے سے متاثر ہو کر لوگوں کے لیے دیا، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پیغمبر کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور ساری امتیں مدت سے پڑی سو رہی تھیں، فتنے سر اٹھا رہے تھے، سب چیزوں کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، دنیا بے رونق بے نور تھی، اس کی فریب کاریاں کھلی ہوئی تھیں، اس وقت اس کے پتوں میں زردی دوڑ رہی تھی، پھلوں سے نا امیدی ہو چکی تھی، پانی زمین میں تہی نشین ہو چکا تھا، ہدایت کے مینار مٹ گئے تھے، ہلاکت و گمراہی کے پرچم کھلے ہوئے تھے، دنیا والوں کے سامنے کڑے تیروں سے اور تیوری چڑھائے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس کا پھل فتنہ تھا، اس کی غذا مردار تھی، اندر کا لباس خوف تھا اور باہر کا پہناوا تلوار تھا۔ خدا کے بندوں، عبرت حاصل کرو اور ان بدعمالیوں کو یاد کرو جن کے نتائج میں تمہارے باپ دادا، بھائی بہن جکڑے ہوئے ہیں، جن پر ان سے حساب ہونے والا ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے معجزات دیے گئے ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی جو تمام انبیاء کو دیے گئے۔ علامہ تحریر کرتے ہیں کہ عام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نبی علف معجزۃ منہ القرآن، سرور کائنات کو 1000 معجزات دیے گئے جن میں سے ایک قرآن مجید۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر دنیا اسلام کا اتفاق اور اس کا ایسا معجزہ کہ جو دنیا اب ماننا شروع کر رہی ہے کہ واقعی قرآن کے اندر ایک ایسی چیزیں موجود ہیں جس کا مطالعہ کرنے سے ہم زمانوں کے سفر کو بآسانی طے کر سکتے ہیں کہ ابتدائی کائنات سے اب تک کوئی کتاب ایسی مرتب نہیں ہوئی جس میں تحدی کی صلاحیت موجود نہ ہو، اور حد ہو گئی کہ جو کتابیں قرآن کے علاوہ منزل من اللہ ہیں، مثلا توریت، انجیل، زبور، یہ سب اپنی اصلیت و حقیقت و باقی نہ رہ سکیں کہ شاید کسی نحس سے سامنے لائی جا سکتیں، تو جب منزل من اللہ کتابیں قرآن کے مقابلے نہیں نہ رہ سکتیں تو دیگر کتب کو کیا تذکرہ۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر یہ چاہیں کہ اس قرآن کا مثل تیار کر لیں تو یہ لوگ سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتے، چاہے ایک دوسرے کی امداد میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں۔ یہ وہ چیلنج ہے جو قرآن 1350 برس سے 1450 برس سے معاندین اسلام، منکرین قرآن اور مخالفین رسالت کو کر رہا ہے، اور اس کا جواب مخالفین اسلام سے اب تک نہیں ہو سکا۔ زمانہ رسالت سے آج تک ہزاروں مخالفین پیدا ہوئے، سرور کائنات سے برسر پیکار رہے، لاکھوں کتابیں لکھیں، اس چیلنج کا جواب نہیں دیا سکا۔ قرآن نے اپنے اس دعوے کو مخالفین کے سامنے صرف ایک ہی آیت میں پیش نہیں کیا بلکہ بار بار اس کو دہرایا، اور پھر ان آیات کو قرآن میں ایک جگہ جمع نہیں کیا بلکہ یہ آیت پر سارے قرآن میں پھیلا دیں تاکہ تلاوت کرنے والے کو بار بار اس چیلنج سے دو چار ہونا پڑے اور مخالفین کو بار بار اسے پڑھ پڑھ کر اپنی غیرت و حمیت کو ابھار سکے۔ اور پھر دعویٰ صرف اسی صورت میں ہی نہیں کیا گیا کہ اس ساری کتاب ہی کی مانند بنا کر لے آؤ، بلکہ یوں کیا کہ اگر ساری کتاب کا جواب نہیں ہو سکے تو صرف 10 صورتوں کا جواب تیار کر لاؤ۔ اور اس صداقت پر قرآن کو اتنا بھروسہ اور اعتماد ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس کام میں مدد لینے کے لیے خدا کے علاوہ جسے چاہو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو اس کا جواب کی صورت لے آؤ۔ اس کے بعد قرآن شان اعجاز اور ماندین عز کا اظہار اس طرح فرما رہا ہے کہ اگر تم اس کی مانند 10 صورتیں بھی نہ سکتے تو ایک ہی سورہ بنا کر لے آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم اس کتاب کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے میں نازل کی ہے شک ہو تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے کے آ جاؤ۔ قرآن کی صداقت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنے چیلنج کو بالکل عام کر دیا۔ اس نے تحدید و تخصیص صورتوں کے متعلق نہیں کی، حالانکہ اس قرآن میں چھوٹی سی چھوٹی صورتیں بھی، مثلا انا اعطیناک الکوثر کو لے لیجیے، یہ سورت صرف 3 مختصر آیت پر مشتمل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانک هو الابتر۔ قرآن کی شان اعجاز دیکھیے، وہ عرب جنہیں اپنی زبان دانی اور زور علم ادب پر ناز تھا، اس مختصر سورہ کا جواب بھی نہ لا سکے۔ کیوں کر لا سکتے؟ یہ سورہ اگرچہ صرف 3 جملوں پر مشتمل ہے، لیکن اپنے دامن میں 4 بلکہ اس سے زیادہ موضوع رکھتا ہے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ یہ خبر غیب کی روح ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے، سرور کائنات کے لیے اعلان عائد کر رہی ہے کہ ہم نے اے حبیب تمہیں کثرت اولاد عطا کی۔ یہ ایک ایسے شخص کے لیے کیا جا رہا ہے جس نے اگرچہ متعدد نکاح کیے اور آپ کثرت الازواج تھے، مگر آپ کی بقا صرف نسل اور بقا صرف ایک بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی، بلکہ یوں کہوں کہ صرف آپ کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ سے ہوئی۔ تاریخ شاہد ہے اور مشاہدات گواہ ہیں کہ آپ کی نسل کا سلسلہ صرف ایک بیٹی جناب سیدہ سے چلا ہے سلام اللہ علیہا۔ دنیا کے احسان فراموش اور ناقدر شناس انسانوں نے سرور کائنات کا کلمہ پڑھ کر، ان کا دین قبول کر کے ان کی نسل قطع کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ نسل کے ابتدا میں ہی کوشش شروع کی کہ فاطمیوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دی جائے۔ واقع کربلا اس بدنیتی کی دلیل ہے۔ اموی اور عباسی دور میں سادات بنی فاطمہ کا خون پانی کی طرح بہایا گیا، ان کو چن چن کر تلوار کے گھاٹ اتارا گیا، زندہ دیواروں میں چنوایا گیا۔ اس کے باوجود آج دنیا میں لاکھوں بنی فاطمہ موجود ہیں۔ کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی ممالک اسلامیہ میں ایسی نہیں ہوگی جس میں اولاد فاطمہ موجود نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اس عنوان کے اوپر یعنی معجزہ قرآن یا اعجاز قرآن کے اوپر مزید کچھ کہنا چاہوں گا، لیکن آڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے مزید آگے دوسرے پارٹ کے اندر اس کو ہم بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔